یوم جمہوریہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ملک میں بھائی چارہ قائم فرمائے، ملک میں امن و شانتی بحال فرمائے، ملک کے اندر اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کو ترقی کامیابی عطا فرمائے۔ گزشتہ کئی وقت سے آپ لوگ، کچھ دیر سے آپ لوگ یوم جمہوریہ کے متعلق راشٹریہ گیت بھی سن رہے ہیں اور تقریر بھی سنی ہے، مفتی اسعد اللہ صاحب ابھی پیش کر رہے تھے۔ حاضرین، یوم جمہوریہ اصلاً اکابرین امت کی یادگار کو منانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جو بہادر، جو ویر، جو سینا ملک کے لیے اپنی جان کی، مال کی، آل و اولاد کی، وقت کی، کنبہ کی، زمین جائیداد کی قربانیاں پیش کی ہیں، ان کو اس خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ ترنگے کو سلام پیش کرنے کے لیے یوم جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ اور آج کے اس پلیٹ فارم سے، آج کے اس بینر تلے آ کر یہی عہد کرتے ہیں کہ ہم جمہوری ہیں، ہندوستان جمہوری ملک ہے، یہاں پر ہر ایک کو آئین نے یہ حق دیا ہے کہ وہ اپنے مذہب، اپنے دھرم کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکے، کسی پر کوئی بین نہیں ہے۔ حاضرین، تفصیلی گفتگو نہ کر کے ایک بات بتلاتا ہوں، پھر اپنی بات ختم کر دوں گا۔ آزادی کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے قربانیاں دی، ہم نے قربانیاں دی۔ قربانی کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، شیخ الاسلام کے نام سے دنیا ان کو جانتی ہے، اسیران مالٹا کے نام سے دنیا ان کو جانتی ہے، کالے پانی کی سزا سے نام سے دنیا ان کو جانتی ہے۔ حاضرین، کہنے کا مقصد اور نچوڑ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ انگریزوں کے خلاف، انہوں نے یہ کہا انگریزوں کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، فتویٰ دیا انگریزوں کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کو گرفتار کیا گیا، انگریز کے دربار میں لایا گیا، انگریز کا جج بیٹھا، ججمنٹ سنایا گیا اور کہا حسین تم نے یہ کہا ہے، تم نے یہ کہا تھا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ حضرت حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے کتنی جرأت اور کتنے بڑے دل کے ساتھ جواب دیا، فرمایا اے انگریز، تیرا منہ تو گورا ہے لیکن تیرا دل سیاہ ہو چکا ہے، سن لے، تو کہتا دیا تھا، ارے دیا تھا کیا ہوتا ہے؟ جب تک حسین کے منہ میں زبان ہے، جب تک حسین کے سینے میں قرآن ہے، یہی جملہ کہتا رہوں گا۔ دیا تھا کیا ہوتا ہے؟ دیا تھا، دیتا ہوں، دیتا رہوں گا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ انگریز کہنے لگا حسین تجھے معلوم نہیں ہے اس کی سزا کیا ہے؟ انگریز کہنے لگا حسین
تجھے پتا نہیں ہے اس کی سزا کیا ہے، اس کا عذاب کیا ملنے والا ہے، اس کا دنڈ کیا لگنے والا ہے، اس کا تاوان کیا لگنے والا ہے۔ حسین نے کہا کیا دنڈ دو گے، کیا جرمانہ لگاؤ گے؟ انگریز جج کہنے لگا اس کا جرمانہ صرف اور صرف پھانسی کا فندہ ہے، پھانسی کے فندے کو تمہیں چومنا پڑے گا۔ حضرت حسین نے کہا کہ پھانسی کے فندے کو چومنا میرے لیے بڑا آسان ہے، میرے لیے بڑا آسان ہے، میرے لیے بڑا آسان ہے۔ حضرت مولانا جعفر وہاں پر موجود تھے، کہنے لگے حضرت احمد علی جوہر موجود تھے، کہنے لگے حضرت بیان بدل دیجئے، کہہ دیجئے اس وقت میں، پھر جا کر ہم کچھ اور کر لیں گے۔ لیکن حضرت حسین احمد مدنی نے فرمایا کہ جوہر جانتے ہو اگر میں نے بیان بدلا ایمان بدل جائے گا، بیان بدلا ایمان بدل جائے گا۔ جب تک حسین کے منہ میں زبان ہے، جب تک حسین کے منہ میں زبان ہے، سینے میں قرآن ہے، حسین یہی کہتا رہے گا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام ہے۔ جب انگریز موت سے ڈرانے لگے، حضرت حسین احمد مدنی نے بیگ کھولا اور ایک سفید دستار نکالا، ایک سفید کپڑا نکالا اور لوگوں سے کہنے لگا، انگریز جج سے کہنے لگا، انگریز کے ججمنٹ سے کہنے لگا کہ دیکھو میرا یہ کفن میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں، لیکن میں اپنے قول سے، اپنی زبان سے ہرگز نہیں پھیر سکتا۔ میں کفن لے کر دیوبند سے چلا ہوں، میں کفن لے کر دارالعلوم سے چلا ہوں۔ انگریز جج کہنے لگا کہ اے حسین کفن وہاں سے لانے کی کیا ضرورت تھی، کفن تو یہاں بھی مل جاتا ہے، یہاں بھی کفن دیا جا سکتا تھا۔ حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس قوم کی ساری زندگی مخالفت کی ہے، جس قوم کی ساری زندگی خلاف ورزی کی ہے، جس قوم کی ساری زندگی میں نے جس کے حکم کو ٹھکرایا ہے، اس کا کفن پہن کر دفن ہونے میں بھی شرم آتی ہے، اس لیے دفن بھی نہیں ہوں گا اس کا کفن پہن کر۔